آج میرے ذہن میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو چونکہ ماں کا مسئلہ ہے، 1-2 باتیں والدین کے بارے میں سناؤں گا ایک، اور دوسری آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے جس میں موت اور حیات کا ذکر ہے. ایک مسئلہ آپ سے بتاؤں گا کہ موت ہے کیا. 2 تیسرا مسئلہ میں نے آپ سے بتانا ہے کہ موت ہو جائے تو اسے برداشت کیسے کیا جائے. اور چوتھی بات، آخری بات یہ بتانا ہے کہ مومن کی موت کیسے ہے. بس پہلی بات والدین کے بارے میں ہے. چونکہ عزیز بیٹے نے ماں کے ساتھ یہ محبت کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے تورات پڑھنے کا اتفاق بڑی دیر تک رہا، انجیل پڑھنے کا اتفاق رہا، زبور پڑھنے کا اتفاق رہا، بہت سے صحیفے دیکھنے کا اتفاق ہوا. یقین جانیں ماں باپ کے بارے میں، مثلا تورات ہماری آسمانی کتاب ہے، تورات نے صرف اتنا کہا کہ اگر تم برکتیں چاہتے ہو تو ماں باپ سے پیار کرو، بس بات ختم. انجیل نے والدین کے بارے میں یہ کہا کہ جو بندہ ماں باپ کا گستاخ ہو اسے قتل کر دیا جائے، بس. زبور نے ماں باپ کے بارے میں کہا کہ ترقی درجات کے لیے، اپنے درجوں کو بلند کرنے کے لیے ماں باپ کا پیار بڑا ضروری ہے. ایک آیت ہے، یہ بتا رہا ہوں مختصر. تورات میں، زبور میں، انجیل میں ماں باپ کے بارے میں ایک حکم ہے. مگر قربان جائیں قرآن مقدس پر، اسلامی تعلیمات پر. قرآن مقدس نے فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اف نہ کہے، جھڑک نہ انہیں، گستاخی نہ کر، ان کا احترام کر، ان کے لیے کندھے جھکا دے اور ان کے لیے اچھی بات کر اور ان کے لیے دعا کر. 6، 7، 8 باتیں قرآن مقدس نے بیان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کے لیے اپنی ردائی ماں سے تعلق کر کے مسئلہ سمجھایا ہے. حضور کی والدہ تو فوت ہو گئے بچپن میں، والد بھی فوت ہو گئے. اب کائنات کے شہنشاہ نے جو عمل کیا ہے، تو دودھ کی ماں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو عمل ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ مجھے ماں کے ساتھ کیا سلوک چاہیے، مجھے باپ کے ساتھ کیا سلوک چاہیے. سرکار واز فرما رہے ہیں، ایک خاتون آئی، برقعے میں ہے، پردے میں خاتون ہے. میرے آپ کی ایمان و جانوں کے والی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ آنے والی خاتون کے پاس چلے گئے. نبوت کی چادر، جس چادر نے مصطفیٰ کے سینے کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ چوما ہے، وہ چادر جو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ پاک سے مس کرتی رہی، اس چادر کو حضور بچھا دیتے ہیں. بچھانے کے بعد پھر اس بی بی سے فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. بی بی بیٹھ گئی، محبوب بھی بیٹھ گئے. دیر تک کچھ باتیں ہوتی رہیں، کچھ وہ بی بی باتیں کرتی رہیں، محبوب کچھ کرتے رہے. صحابہ حیران ہیں کہ یہ کون خوش قسمت خاتون ہے جس کے لیے محبوب واز کرتے ہوئے اٹھ کر آ گئے ہیں. صحابہ موجود ہیں اور آگے آ کر چادر بچھا دی ہے. جب وہ چلی گئیں تو سرکار وہ کھڑی ہوئی تو حضور بھی کھڑے ہو گئے. ادب تھا، احترام تھا اس بی بی کا. واپس آیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ کون خاتون تھی؟ فرمایا یہ مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ تھی. اب حضور نے حلیمہ سعدیہ کا یہ احترام کر کے بتایا کہ میں اپنی ردائی ماں کا، دودھ کی ماں کا یہ احترام کرتا ہوں اور تم اپنی سکی ماں کو گالیاں دیتے ہو. آج میرے پاس آتے رہتے ہیں بوڑھے بھی بوڑھیاں بھی کہ بابا جی دعا کریں، بچے کو بی اے کرایا، ایم اے کرایا، 50,000 اس کی تنخواہ ہے، مگر حرام ہے کہ وہ ہمیں 5 روپے بھی دیتا ہو. بے شمار. ایک ماں کا ادب. کائنات کے شہنشاہ نے ایک اور مقام پر اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ احترام کا سبق دیا ہے جو مجھے اور آپ کے لیے ہدایت ہے. مکہ کے قرب و جوار میں ایک جنگ ہوئی. اس جنگ میں کچھ 13 خواتین، 13 نوجوان بچیاں
قید ہوئی اور وہ آ گئیں. سرکار بس بیٹھ جائے بس بیٹھ جائے. قید ہو کر وہ آ گئیں. محبوب کا خیمہ لگا ہوا ہے, آپ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے اس خیمے میں جلوہ گر ہے, فوجی بھی موجود ہیں, باہر شور ہے. فرمایا یہ شور کاہے کا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک خاتون ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے رسول سے ملنا ہے, مجھے ملاقات کراؤ, اور صحابہ مانیر ہے. حضور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, اسے آنے دو, شاید اس نے کو میرے ساتھ بات کرنا ہوگی. وہ بچی نوجوان اندر آ گئی. صحابہ حیران ہیں. وہ کہہ رہی تھی میں تمہارے رسول کی بہن ہوں, مجھے اندر جانے دو, میں بہن ہوں. صحابہ حیران تھے کہ حضور کی بہن تو ہے نہیں, حضور کا بھائی تو ہے نہیں, یہ کیسے دعوے کر رہی ہے؟ اس نے اندر آ کر حضور سے کہا حل عرفتنی یا محمد من آنا, محمد آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ میرے اور آپ کی ایمان و جانوں کے والی فرماتے ہیں تو خود بتانا, تو کیا کہنا چاہتی ہے, کون ہے, تو خود بتا. وہ کہتی میں آپ کی دودھ کی بہن ہوں. اب صحابہ حیران ہوئے کہ اس نے کتنی جرت کی ہے, حضور کو کہہ رہی میں آپ کی دودھ کی بہن ہوں اور باتیں کر رہی ہے. صحابہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار, حیرانگی کے آثار خاتون نے دیکھے. اس کا نام تھا بی بی شیما. آج ہم بھی بچیوں کے نام رکھ لیتے ہیں. یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی, دودھ کی بیٹی. جب صحابہ کی حیرت کو دیکھا تو اس بی بی شیما نے اپنی ایک انگلی نکالی اور کہا کہ صحابہ دیکھتے ہو میری انگلی, اس پر زخم دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا. تو وہ فرماتی ہیں, شیما فرماتی ہیں کہ میری عمر زیادہ تھی, آپ کے رسول محمد کی عمر تھوڑی تھی. مجھے اماں حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی محمد کو ذرا بہر کھلا لاؤ. میں نے انہیں اٹھایا, بہر لے گئی. اس وقت حضور دانت نکال رہے تھے. میں نے پیار کے ساتھ اپنی یہ انگلی حضور کے منہ میں ڈالی, محمد کے منہ میں ڈالی. آپ نے میری انگلی کو چبا دیا. یہ وہ زخم ہے جو محبوب نے بچپن میں مجھے لگایا تھا. اب جب یہ زخم انگلی کا سرکار نے دیکھا, میرے آپ کی ایمان و جانوں کے والی پیارے محبوب پاک علیہ السلام, آنسو بہ گئے, آپ روئے. صحابہ نے محبوب کو روتے دیکھا, ہچکیاں بند گئیں. حضور فرماتے ہیں یہ میری دودھ کی بہن ہے, اس نے مجھے کھلایا ہے. صحابہ جاؤ اسے جوڑا بھی دو, جیسے آپ اپنے بہنیں آئے تو دیتے ہیں, اسے جوڑا بھی دو اور اسے اونٹ پر بٹھا کر جہاں چاہتی ہے چھوڑ کر آؤ. بہر آ گئی. بہر آ کر بی بی شیما پھر عرض کرتی ہیں, فرماتی ہیں صحابہ سے کہ مجھے ایک مرتبہ اور ملاقات کراؤ. پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ دوبارہ آنا چاہتی ہے بیوی. فرمایا اسے بھیج دو. شیما دوبارہ اندر گئی خیمے میں. عرض کی حضور آپ نے مجھے تو معاف کر دیا اور مجھے جوڑا بھی آپ نے دے دیا کہ آپ میرے بھائی ہیں, اور بہر اونٹ پر بٹھا کر گھر پہنچانے کا بھی اہتمام کر دیا. اللہ کے محبوب میری سہیلیاں جو ہیں 13 سے 14 وہ کہیں گی اپنا کام تو اس نے بنا لیا اور ہمارا پوچھا ہی نہیں, وہ تو مجھے تانا دیں گی. کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں صحابہ جاؤ اسے اور اس کی ساری سہیلیوں کو بٹھا کر جہاں جہاں جانا چاہتی ہے وہاں چھوڑ کر آؤ اور سب کو سوٹ دو. یہ ایک بات سنانا تھی والدین کے سلسلہ میں کہ حضور نے اپنے ماں باپ سے, دودھ کے ماں سے کتنا پیار کیا, دودھ کی بہن سے کتنا پیار کیا. مجھے اور آپ کو بھی اپنی ماؤں کے ساتھ, حقیقی ماؤں کے ساتھ پیار محبت اور بہنوں کے ساتھ پیار محبت چاہیے. ایک بات ہوگی, چونکہ یہ بیٹا